اور کچھ غداروں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخی کی ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر ہمیں یہ زندگی ملی ہے، ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ دولت ملی ہے، یہ ہمیں عزت ملی ہے، یہ جوانیاں ملی ہے، یہ ہمیں سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اگر کوئی آج ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے جیتے ہوئے، ہماری زندگی میں ہمارے کان یہ سنے کہ ہمارے زندگی میں، ہماری اس جوانی کے عالم میں ہمارے نبی کی شان میں کوئی توہین کرے، کوئی گستاخی کرے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں آج اپنی اس تحصیل انتظامیہ سے کہتا ہوں، ہم یہیں پر رہیں گے جب تک کہ ہمیں یہاں سے ہماری تحصیل انتظامیہ ہمیں یہ دلاسا نہیں دلاتی ہے، ہمیں یہ اطمینان نہیں دلاتی ہے کہ ہم کارروائی کریں گے۔ ہم یہاں پر ہیں کہ نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، ہمیں نبی کے جان، نبی کے نام پر جان بھی دے دیں گے، اور ہمیں یہ جان کا، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ چلا جائے، لیکن ہم نبی کے نام پر توہین اور گستاخی برداشت نہیں کریں۔ اور ہم اپنی ہمارے نوجوانوں یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ غدار، اور یہ ان کو ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے کیوں نہیں اس غدار کو پھانسی دیتی ہے، کیوں نہیں اس غدار کے خلاف جو قانونی کارروائی کرتی ہے۔ یاد رکھو، مسلمان وہ قوم ہے، اور میں آج اس علماء کے منچ سے، اس ریلی سے کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ کسی مسلمان نے کسی کے مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہو، کسی کے جو ان کے مذہب سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں ان کے خلاف کوئی چیز کہی ہو، نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم کسی کے مذہب کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے مذہب پر کیوں حملہ ہوتا ہے، ہمارے قرآن پر حملہ کیوں ہوتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں توہین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یاد رکھو، اور ایک بات آپ اور کان کھول کر سنیے، میں اپنی تحصیل انتظامیہ سے کہتا ہوں، آپ ادھر آئیں اور ادھر آ کر آپ ہمیں اطمینان دلائیں کہ ہم یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچا کر اس گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور کروائیں گے۔ اور یاد رکھیں اور یہ بات کان کھول کے سنیں، مجھے بتائیے، کیا مسلمان سنویدھان کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا مسلمان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ نہیں۔ اور اس وقت وہ بدبخت، وہ ملعون، وہ شیطان کہیں جنوں سے بلکہ کہیں گستاخی کی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ حکومت کے پالے ہوئے کتے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر یہ حکومت کے پالے ہوئے، خاموش، اگر یہ موجودہ حکومت کے پالے ہوئے کتے نہیں ہیں، اگر ہم مسلمانوں کا کوئی بھی عالم، مفتی سلمان ازہری کسی کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، کسی کے مذہب پر کوئی، میری بات سنیں پہلے، کسی کے مذہب وہ سوشل میڈیا پر آج بھی موجود ہے، کسی کے مذہب کے متعلق کوئی بات نہیں کی، کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، فلسطین کی بات کرتے کرتے انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس کے اوپر ان کو قید میں رکھا ہے۔ اگر ہم مسلمان قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم شعر ہی پڑھتے ہیں، ہمارے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، بتاؤ یہ سنویدھان کی خلاف ورزی یہ موجودہ حکومت کر رہی نہیں کر رہی ہے؟ یہ موجودہ حکومت ثابت ہوا کہ موجودہ حکومت سنویدھان کے خلاف ورزی کرتی ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن اس موجودہ حکومت کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں اس ہندوستان کے، جب انگریزوں کے خلاف اس ہندوستان کو آزاد کرنے کی جب بات آئی، سب سے پہلے امام اہل سنت، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی نے دلی کی جامع مسجد میں ایک فتویٰ دیا، ایک فتوے پر دلی کے جامع مسجد میں ایک نہیں دو نہیں 90,000 لوگ جمع ہو گئے، اور 90,000 لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے
مرکزی سرکار ہوش میں، مرکزی سرکار ہوش میں، مرکزی سرکار ہوش میں، جھنٹو پر لگا دو، جھنٹو پر لگا دو، جھنٹو پر لگا دو، چٹارو پر لگا دو، چٹارو پر لگا دو، تیرا میرا رشتہ کیا؟ اور جب ہندوستان کی آزادی کی بات آئی، سب سے پہلے یہی مسلمان اور ہمارے ہندو بھائی مل کر انہوں نے بھی ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اس میں سب سے قربانیاں اگر لگی ہمارے علماء کی لگی ہے، اس وقت ہندوستان کو بچایا ہے۔ آج ہم مسلمان نکلیں گے اور سنویدھان کو بچائیں گے، ہندوستان کے قانون کو بچائیں گے، اور ہم اس موجودہ حکومت کو کہیں گے ہمیں پتہ لگا یہ دو پالسی ہے، دوگلا پالسی حکومت ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، مسلمانوں پر تشدد کرتی ہے، اور انہوں نے اپنے ان کتوں کو پال کے رکھا ہے۔ میں موجودہ حکومت سے کہتا ہوں ان پاگل کتوں کو سنگلی ڈال کے ان کو بند کر دو، نہیں تو یہ ہندوستان کے امن کو خراب کریں گے۔ اور یاد رکھے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، میری یہ انتظامیہ اور یہاں کے جو انتظامیہ کے اہلکار ہیں یہ سن رہے ہیں، ہمارے تمام لوگ سن رہے ہیں، ہم مسلمان یہاں کوئی بتا سکتا ہے کہ آج تک یہاں اپنی تحصیل کی بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی نے کسی مذہب پر انگلی بھی اٹھائی ہو؟ اٹھائی ہے؟ اگر مسلمان کسی کے مذہب پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے تو یہ پاگل کتے روز بروز کیوں ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں؟ گستاخ رسول کو پھانسی دو، پھانسی دو، گستاخ رسول کو پھانسی دو، پھانسی دو، سبا نبی جن، من سبا نبی جن، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، انصاف کے آگے، انصاف کے آگے، انصاف کے آگے، انصاف کے آگے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اور یاد رکھے، میں تحصیل انتظامیہ سے کہتا ہوں جب تک ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے، ہم تو نکلے ہیں یہاں سے کفن باندھ کر، ہم کفن باندھ کر نکلے ہیں، اور مسلمان تو اپنے نبی کی شان میں کبھی ادنا سے بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا نہ دنیا میں دولت سے مطلب ہے، نہ زندگیوں سے مطلب ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز سے مطلب ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف نبی کے لیے ہیں، ہم صرف اپنے نبی کے لیے ہیں، اور نبی کے نام پر اگر تم لوگوں نے آزمانا ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر ہم دیوانے 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 اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، اور اگر ہماری تاریخ کو پڑھنا ہو کہ ہم نے اپنے نبی کے نام پر کتنی قربانیاں دی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اور مکہ کے صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کے نام پر اپنے مال کو بھی چھوڑ دیا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے نام پر سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے۔ اس لیے لبیک اور میں اپنی تحصیل انتظامیہ سے کہتا ہوں آپ کیوں نہیں، اگر اس وقت آپ یہاں کی حکومت میں ہیں، آپ یہاں کے اس پوری عوام کی یہاں پر حفاظت کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اعلیٰ حکام تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ کیوں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ نوجوانوں، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں
कोई भी नौजवान खाली ना रहे, अपने आंखों से आंसू बहाएं और ये कहें कि या रसूलल्लाह कल हम कह सकें या रसूलल्लाह हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हर तरफ से हमें दबाया जाता था, हम पर जुल्म किया जाता था, कभी किसी के नाम पर और हमारे हिंदुस्तान के कानून को रोंदा जाता था, लेकिन या रसूलल्लाह बेहथियार होने के बावजूद, सब कुछ हमारे पास ना होने के बावजूद, तब भी या रसूलल्लाह हम तेरे नाम पर निकले थे। हम ये कह सके, इसलिए नौजवानों, हर नौजवान की ज़बान पर नारा होना चाहिए, हाथ बुलंद करके, आंखों को बंद करके, नबी के गुंबद-ए खज़रा का तस्वुर करके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नहीं, इतना ही जोश है। अगर हमें नबी के नाम पर हमारी आवाजें बैठ जाए, हमारी कोई रग फट जाए, हमारा कोई और नुकसान हो जाए, किसी दुनिया के किसी और चीज में नबी के नाम पर हो जाएगा, इसे लगाए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुस्ताके रसूल को, मुस्ताके रसूल को, मुस्ताके रसूल को, के रसूल को, के रसूल को, के गद्दारों को, के गद्दारों को। ये लोग इस वक्त हम मुसलमानों पर उंगलियां उठाकर कहते हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी है या मुसलमान देश का गद्दार है। मैं इनसे पूछता हूँ, हमारी एक एक चीज को खंगाला जाए कि हम में से किस एक ने मुल्क के साथ गद्दारी की, हमने किसके मजहब को छेड़ा हो। और अगर हम बात भी करते हैं तो हम हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। और इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, ये मौजूदा हुकूमत की नाकामी है, मौजूदा हुकूमत की नाकामी है, और ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, और ये उनके पाले हुए कुत्ते और गुंडे हैं। लेकिन याद रखें, हम मुसलमान, इतना ही तो हो सकता है कि हमें कत्ल कर दिया जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, या इतना हो सके हमें जेल डाल दिया जाए, हम अपने नबी के नाम पर जेल भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के नाम पर तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर परमिशन लेकर के मरकज में एहतजाज करने का वाहिद मकसद ये है कि हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, भारत, जिसकी खूबसूरती यहाँ की सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी थी, लेकिन अफसोस है कि पिछले कई अरसे से मुसलमानों के